بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اختلافی مسائل شروع کیے، آج ہم ایک اور اختلافی مسئلہ بیان کریں گے، اور وہ ہے اہل حدیث اور علماء دیوبند یعنی احناف کے نزدیک اہل حدیث کہتے ہیں کہ اللہ تعالی عرش پر ہے۔ اس مسئلہ میں اختلاف ہے۔ یہ ایک نہایت اہم عقائد اور کلامی مسئلہ ہے جس پر اہل حدیث اور احناف یعنی علماء ماتریدیہ و اشاعرہ کے درمیان فہم نصوص میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ آئیے تحقیقی انداز میں دلائل مع حوالہ اور اس کے دلائل بیان کریں گے، اور پھر اہل حدیث کی جو دلائل ہے ہم اس سے جوابات دیں گے۔ اب ہم پہلا موقف اہل حدیث کا بیان کریں گے۔ اہل حدیث کا موقف یہ ہے، اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی فوق عرشہ مستوٍ علیہ علی الحقیقت کما یلیق بجلالہ۔ اللہ تعالی حقیقت کے ساتھ اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ اہل حدیث کا دعویٰ ہے اور یہ اس کا عقیدہ ہے۔ اہل حدیث کے دلائل کیا ہے؟ قرآن پاک سے وہ یہ آیت پیش کرتے ہیں، الرحمن علی العرش استویٰ، سورۃ طٰہٰ 5 نمبر آیت۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ رحمان یعنی اللہ عرش پر مستوی ہوا۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ استوا کا معنی اعلی و ارتفع یعنی بلند ہونا ہے، یعنی اللہ تعالی حقیقت میں اپنے عرش پر بلند ہے، نہ کہ صرف قدرت یا غلبہ کے معنی میں ہے۔ یہ پہلا دلیل ہے اہل حدیث کا۔ دوسرا دلیل حدیث مبارک سے حدیث پیش کرتے ہیں، ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، 1145 نمبر حدیث ہے۔ اہل حدیث کے نزدیک اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کا نزول حقیقی ہے، مگر کیفیت معلوم نہیں، بلا کیفن ہے۔ تیسرا دلیل آثار سلف، امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا، الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ۔ استواء معلوم ہے، کیفیت نامعلوم ہے، ایمان لانا واجب ہے، اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ یہ دلائل اور یہ موقف یہ اہل حدیث کا تھا۔ اب ہم احناف ماتریدیہ و اشاعرہ کا موقف بیان کریں گے۔ احناف کے متکلمین کہتے ہیں کہ اللہ تعالی منزہ عن المکان والجہت
واستواؤہ علی العرش معناہ استیلاؤہ وقہرہ علیہ، اللہ تعالی مکان اور جہت سے پاک ہے، اور استواء علی العرش کا معنی ہے اس نے عرش پر غلبہ کیا اور اس پر قدرت رکھی۔ یہ موقف احناف کا ہے۔ اب ہم اس کے لیے دلیل پیش کریں گے، احناف کے دلائل قرآن پاک سے۔ قرآن میں ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، سورۃ شعراء میں 11 نمبر آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اس کی مثل کوئی چیز نہیں اور وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ احناف کہتے ہیں اگر ہم اللہ کے لیے عرش پر جگہ مانیں تو یہ تشبیہ بنے گی، کیونکہ جسم کسی جگہ میں ہوتا ہے اور اللہ جسم نہیں، یعنی اللہ تعالی جسم سے پاک ہے۔ دوسرا دلیل قرآن سے ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سورۃ الحدید میں ہے 4 نمبر آیت، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ احناف کہتے ہیں اگر اللہ عرش پر مکان کے ساتھ موجود ہوتا تو یہ آیت معیت عامہ، اللہ ہر جگہ اپنے علم اور قدرت سے ہے، کے خلاف ہو جاتی ہے۔ تیسرا دلیل عقلی دلیل ہے، یہ اللہ تعالی قدیم ہے اور مکان حادث ہے، لہذا قدیم یعنی اللہ کا کسی حادث یعنی مکان میں ہونا محال ہے۔ اسی لیے احناف کہتے ہیں کہ استواء کا مطلب ہے غلبہ کیا، نہ کہ بیٹا یا ٹہرا، یعنی اس کا معنی ہے غلبہ کیا نہ کہ بیٹا یا ٹہرا۔ اب ہم اہل حدیث کے جو اعتراض ہے، جو دلائل ہے ہم اس سے جوابات دیں گے۔ اعتراض اہل حدیث، جواب احناف، استواء کا معنی ہمیشہ علا اور ارتفاع آتا ہے۔ عربی میں استواء کے لیے کئی معنی ہیں، جیسے استولی، قہر، اعتدل۔ مثال قد استوى بشر علی العراق، یعنی بشر نے عراق پر غلبہ پایا۔ اگر استواء کا معنی استولیا لے تو معنی دہرانا ہوگا، کیونکہ اللہ ہر چیز پر غالب ہے۔ یہ آیت تخصیص کے لیے ہے، یعنی عرش اللہ کے سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، تو ذکر خاص تشریف کے لیے ہوا۔ سلف نے کہا بلا کیفین، یعنی حقیقت پر ایمان۔ احناف بھی ایمان لاتے ہیں مگر تاویل تشبیہ سے بچنے کے لیے کرتے ہیں، نہ کہ انکار نص کے لیے۔ تو یہ دونوں فریقین کے دلائل، اور پھر اہل حدیث سے کے جو دلائل ہے اس سے جوابات بھی ہم نے دیے۔ یہ آپ سن لیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔